اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بشارت کا انداز تبدیل کیا، خوشخبری کا انداز تبدیل کیا. پیچھے اتراکھنڈ رسولوں کی بشارت کا تذکرہ تھا. اللہ نے فرمایا کہ رسول آتے رہیں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک رسول کی بشارت کی. سورۃ صف کے اندر موجود ہے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر یہ بشارت دی، یہ خوشخبری دی، یہ پیغام بتایا کہ اب میرے پاس صرف ایک رسول آئے گا، صرف ایک رسول بچا ہوگا، صرف ایک رسول آئے گا، ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک رسول آئیں گے، ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت سنا دی. اب وہ وقت قریب آ گیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا ولو کرہ المشرکون. اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دے دی، یہ خوشخبری دے دی کہ ایک رسول ہے، اس کا نام احمد ہے. اب دنیا کے اندر اس کا ظہور ہوگا، وہ نبی آئے گا اور اس کی نبوت کے دھکے ہوں گے. اب دنیا کفر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اس وقت کی ساری دنیا اکٹھی ہو گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نور نبوت کو، اس آفتاب نبوت کو جناب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ختم کیا جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کے کافر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، الٹے لٹک جائے، زمین کے اندر چلے جائے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ پورا ہوگا. اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ پورا ہو کر رہے گا. پھر آخر آمنہ کے لال عبداللہ کے رگتے جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے. فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اللہ کی طرف سے اعلان نبوت فرما دیا. فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرما دیا. ادھر سے اللہ کے محبوب نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، ادھر سے اللہ بھی اعلان فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما. اب اللہ فرماتے ہیں یہ جو احمد، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین اور ان پہ نبوت مکمل ہو چکی ہے. جو نبوت کا سلسلہ آدم سے چلا تھا آج وہ محمد رسول اللہ پہ مکمل ہو چکا. اب قیامت کی صورت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب پیغام یہاں تک پہنچا. اللہ نے بھی اعلان فرما دیا. اب یہ ایک آیت نہیں، 100 سے زائد آیات جن کے اندر رب کریم نے یہ اعلان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ذخیرہ احادیث میں سے میرے نبی نے 210 سے زائد احادیث مبارکہ کے اندر اپنی امت کو یہ بتلایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا رسول بعدی ولا نبی بعدی. میرے نبی نے 210 سے زائد احادیث مبارکہ کے اندر اپنی امت کو مجھے یہ پیغام دیا کہ اب میرے بعد کوئی نہ رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. میں اللہ کی طرف سے نبی آخری ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ایسے دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی تیسرا نیا نبی نہیں ہے. اب قیامت آئے گی کوئی نبی نہیں آئے گا. یہاں پر محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، توجہ سے سمجھنا کہ میرے نبی نے یہ دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیوں کیا، اس طرح اللہ کے محبوب نے کیوں سمجھایا. رسول اللہ نے یہ فرما دیا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبی آخری ہوں، امت
قیامت آخری ہو. حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبی آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لیکن امام الانبیاء نے یہ مثال دے کر کیوں سمجھایا؟ یہاں پر محدثین لکھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ اب جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نکلتی ہے، کوئی گھوڑا نکلتا ہے، کوئی پھنسی نکلتی ہے، کوئی تیسری انگلی نکلنے کی کوشش کرتی ہے، تو دنیا کی ساری انسانیت کہتی ہے، سائنس کہتی ہے، سارے ڈاکٹر کہتی ہیں کہ یہ عیب ہے، یہ بیماری ہے، یہ ایک ناسور ہے، یہ جسم کا زائد حصہ ہے، یہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. لہٰذا اس پر بستر لگا کر آپریشن کر کے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے تاکہ جسم کی خوبصورتی بھی باقی رہے، جسم کے اندر کوئی بیماری زیادہ نہ پڑے، یہ گھوڑا اور پھنسی زیادہ تکلیف نہ پہنچائے. اسی طرح امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر اپنی امت کو سمجھایا. اب اگر اس درمیان میں کوئی کذاب آنا چاہے، کوئی لعین اور کوئی بدبخت آنا چاہے اور آ کر یہ کہے کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں، یا معاذ اللہ میں رسول ہوں، یا معاذ اللہ میری طرف نہیں آتی ہے، یا معاذ اللہ میری طرف اللہ کا کلام آتا ہے، تو یہ ناسور ہے، یہ جراثیم ہے، یہ ایک بدبودار چیز ہے. لہٰذا اس کو جڑ سے اصلاح کر پھینک دینا. جس طرح اگر وہ تیسری چیز جسم میں باقی رہے گی تو جان چلی جائے گی. اگر یہاں پہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی تیسرا آیا اور تم نے اس کو برداشت کیا تو تمہارا ایمان چلا جائے. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ امام الانبیاء نے بتایا کہ میں اور قیامت دو انگلیوں کی طرح بھیجیں گے، میرے درمیان اور قیامت کے درمیان تیسرا نبی نہیں ہے. اب قیامت آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہاں پہ جو اصل بات ہے اس کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون وفی روایت دجالون. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اب ان قریب میری امت کے اندر 30 جھوٹے